کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے اعمال دنیا کے اندر رائج کر رکھے ہیں، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور عمل دو ہی طرح کے ہیں، ایک اعمال حسیہ ہیں اور ایک اعمال شرعیہ ہیں۔ اعمال حسیہ کا مطلب یہ کہ ہمارے شب و روز کے جو اعمال ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، گویا کہ گھر سے دکان کی طرف جاتے ہیں، دکان سے گھر کی طرف آتے ہیں، تو یہ اعمال جتنے افعال ہمارے حسی افعال ہیں، ہم اپنے بدن کے ساتھ، اپنے دل دماغ کے ساتھ سارے اعمال اپنی دنیاوی ضرورت کے تحت کرتے ہیں، یہ اعمال حسیہ ہیں۔ دوسرے اعمال شرعیہ ہیں، اس کو شریعت کو حکم سمجھ کے پورا کرتے ہیں، کہیں نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، کہیں روزہ رکھتے نظر آتے ہیں، کہیں زکوٰۃ بانٹتے نظر آتے ہیں، کہیں حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ یہ اعمال شرعیہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں کو ہم یہ ایک خاص حکم کے تحت پورا کرتے ہیں، اس منشا اور اس مرضی کے مطابق پورا کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں پر اتاری ہے۔ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے تو اس طرح رکھنا ہے، تمہیں زکوٰۃ بانٹنی ہے تو اس حساب سے بانٹنی ہے، تمہیں حج کرنا ہے تو اس انداز سے اعمال کرنے ہیں۔ وہاں اپنی کوئی من مرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور حکم کے مطابق انسان نماز کے افعال کو پورا کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اس کو نماز نہیں بولتے، اپنی مرضی سے اگر رکوع کے اندر جھکا ہے اس کو نماز نہیں بولتے، اپنی مرضی سے سجدے میں گرا ہوا ہے اس کو نماز نہیں بولتے۔ اس لیے کہ انسان کی دنیا کی ایکسرسائزز، اس کی انسان کی ایکسرسائز اتنی ہے کہ بس اوقات انسان رکوع کی طرف جھک کر ایکسرسائز کرتا ہے، کبھی سجدے میں گر کے ایکسرسائز کرتا ہے، کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو گویا کہ ایکسرسائز کے جتنے افعال انسان کر رہا ہے وہ نماز نہیں ہے، بظاہر وہ اسی طرح کے افعال کر رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ اپنی مرضی کو فنا کر کے اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی گم کر کے اب یہ عبادت نہیں کر رہا، لہذا اس لیے اس کی ورزش یہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب نماز میں کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر کے اب اللہ کی تکبیر کی بلندی اور بڑائی کو بیان کر کے ہاتھ باندھے گا، تو یہ نماز ہے۔ تو دیکھو افعال شریعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم اور منشا چل رہا ہے، اور افعال حسیہ میں انسان اپنی ضرورت اور مفاد کے تحت قدم اٹھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے افعال حسیہ میں انسان کو اتنا پابند کیا ہے کہ افعال حسیہ بھی جو تم کر رہے ہو، تم کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، سو بھی رہے ہو، اس کے اندر بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ایک حد تک پورا رکھنا ہے۔ تمہیں کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، تمہیں کب کھانا ہے، کب پینا ہے، اور کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بتلا دی ہیں کہ تمہاری اپنی ضرورت کے بھی جتنے بھی افعال ہیں اس کے اندر بھی تم شدر بے مہار نہیں ہو، اس میں تم اتنے آزاد نہیں ہو کہ جو چاہے کھا لو، جتنا چاہے کھا لو، جب چاہے کھا لو، نہیں، اس میں بھی ہم تمہیں پابند کرتے ہیں کہ تمہیں کھانا ہے تو یہ کھانا ہے، تمہیں نہیں کھانا تو یہ نہیں کھانا ہے۔ گویا کہ حلال حرام کا ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اتار دیا۔ تو گویا کہ انسان آزاد پیدا نہیں ہوا، خود اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اپنی مرضی سے قدم اٹھائے، اپنی مرضی سے چلے پھرے، اپنی مرضی سے کھاتا پھرے، اپنی مرضی سے جیے، نہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی مرضیاں، یہ بظاہر اس کی انسان کی آزادی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس آزادی کا مالک ہے۔ ہم اپنی زندگی اور حیات کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی حرکات و سکنات کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے انسان کو خود مختار بنا دیا ہے، اس کو قدرت دے دی ہے کہ اس کے ہاتھ ہلتے ہیں، اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کے کان سنتے ہیں، اس کی زبان بولتی ہے، اس کے قدم چلتے ہیں، یہ کبھی جھکتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے، لیکن یہ تمام کے تمام افعال کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی ختم کر دی ہے، اب یہ نہیں کر سکتا مجھے زندہ رہنا۔